بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ ایک مسلمان اللہ کسے کہتا ہے؟ مسلمان اللہ کو ہی سب سے بڑا کیوں مانتا ہے؟ کیا پوری کائنات اور یونیورس کو اللہ ہی نے بنایا ہے؟ کیا وہ اس کائنات اور یونیورس کے اندر ہے یا اس کے باہر؟ کیا اس کی کوئی اولاد ہے؟ کیا وہ کسی کی اولاد ہے؟ کیا اس کے جیسا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیا وہ کچھ کھاتا پیتا بھی ہے؟ کیا اسے کبھی نیند یا اونگ آتی ہے؟ کیا اسے کبھی موت آ سکتی ہے؟ کیا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ دنیا میں اگر کوئی اس کی عبادت کرنے والا نہ ہو تو کیا اسے کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ کیا اللہ صرف مسلمانوں کا خدا ہے یا پوری کائنات کا خدا ہے؟ مسلمان صرف اللہ ہی کی عبادت اور پوجا کیوں کرتے ہیں؟ کسی غیر کی پرستش کو اسلام میں سب سے بڑا ظلم کیوں کہا گیا ہے؟ کیا اللہ کو اس دنیا میں دیکھنا کسی کے لیے ممکن ہے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ یہ تمام سوالات ایسے ہیں جن کا صحیح جواب جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کیونکہ ان سوالوں کا صحیح جواب نہ جاننا ہی تمام گمراہیوں اور ہر طرح کی غلط فہمیوں کا سبب ہے۔ ان سوالوں کا صحیح جواب نہ جاننا ہی دنیا کے سارے جھگڑوں اور ساری برائیوں کی اصل وجہ ہے۔ اگر ان سوالوں کا صحیح جواب ہر مسلمان جان لے تو آپس میں نہیں لڑیں گے، فرقوں میں نہیں بٹیں گے، اور اگر ان سوالوں کا جواب غیر مسلم جان لے تو شاید وہ مسلمانوں سے دشمنی اور نفرت نہ کریں۔ بالکل اسی طرح جیسے دو بھائی ہوں اور ان میں سے ایک اپنے باپ سے ایک عرصے سے دور ہو اور اسے بھول گیا ہو، اور دوسرا اسے سمجھانے کی کوشش کرے، اسے یقین دلائے کہ ہم دونوں کا باپ ایک ہی ہے، مگر وہ نہیں سمجھتا اور اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو احساس ہوا نفرت ختم ہو جاتی ہے اور وہی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ایک غیر مسلم اپنے اصل خدا کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں سے نفرت کے بجائے محبت کرنے لگتا ہے۔ یوں تو سبھی مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اکثریت اللہ کی معرفت میں کورے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں ناقص علم رکھتے ہیں۔ اگر انسان یہ جانتا کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر ایک کی دعا اور فریاد کو بلا کسی واسطہ کے سنتا اور قبول کرتا ہے، تو کیا وہ کسی اور کے آگے جھکتا؟ اگر انسان کو یہ معلوم ہوتا کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر برائی اور ناانصافی کی سزا ایک نہ ایک دن ضرور دے گا، تو کیا برائی اور ناانصافی کرنے کی اسے ہمت ہوتی؟ مسلمانوں کی اس نادانی اور جہالت کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی کتاب قرآن سے غفلت اور اس کے اسماء و صفات سے عدم واقفیت ہے۔ اور جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسلمانوں کا خدا ہے۔ شاید ان کو یہ نہیں معلوم کہ مسلمان اس ذات اور اس ہستی کو اللہ کہتے ہیں جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور جس نے تمام مخلوقات کے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے، جس نے سانس لینے کے لیے ہوا اور آکسیجن بنایا، جس نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، جس نے زمین کو سورج سے ایک مناسب دوری پر رکھا ہے کہ اگر اس سے تھوڑا سا بھی قریب یا دور ہو جائے تو زمین پر زندگی ختم ہو سکتی ہے، جس نے زمین کو دو طرح کی گردش دے رکھی ہے جس کی وجہ سے موسم میں تبدیلی اور سورج کی روشنی و توانائی مناسب مقدار میں ہم تک پہنچتی ہے، جس نے ہر چیز کو جاذبیت اور گریویٹی کے اصولوں پر باقی رکھا ہے۔ ایک دن کے لیے اگر یہ جاذبیت اور گریویٹی ختم ہو جائے تو نہ یہ زمین باقی رہ جائے گی اور نہ سورج اور چاند اور نہ یہ ستارے اور نہ زمین پر کوئی مخلوق باقی رہ سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان اور کوئی بھی مخلوق اگر اس دنیا میں یا اس زمین پر زندہ ہے تو اس کے بنائے ہوئے محکم نظام اور اس کے رحم و کرم کی وجہ سے زندہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس ہستی کو کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، اور کوئی نیچر یا قدرت کہتا ہے، اور کوئی کچھ اور کہتا ہے، مگر مسلمان اسی کو اللہ کہتا ہے۔ اور غیر مسلم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایک نیا تصور پیش کیا اور مسلمان اسی کو فالو کرنے لگے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ہی مکہ کے کافر بھی اللہ کو مانتے تھے، یہود و نصارہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں اللہ پر ایمان کا ذکر ملتا ہے، اور یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ انہوں نے تو آ کر اللہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا خاتمہ کیا، اللہ کے بارے میں غلط تصورات اور بدگمانیوں کا ازالہ کیا۔ اب آتے ہیں ان سوالات کی طرف جن کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو ان کا جواب جاننا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ان سارے سوالوں کا جواب ہم ایک ایک کر کے جانیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اور صحیح معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک انسان اپنے ماں باپ کو تو یاد رکھتا ہے جو دنیا میں اس کے آنے کا سبب بنے، مگر اس رب کو یاد نہیں رکھتا جس نے اسے وجود بخشا، جس نے اسے ایک خوبصورت شکل دی، جس نے اس کے بدن کے تمام اعضاء کو بہترین انداز میں بنایا، جس نے اس کے بدن میں روح کو باقی رکھا ہے اور جب چاہے اس روح کو واپس لے لے۔
जिसने उसके दिल की धड़कन को और उसकी रगों में खून को मुसलसल जारी रखा है। ये कितनी नादानी की बात है कि जिस मुल्क और वतन में इंसान रहता है उसके बारे में तो जानता है, उसके कवानीन का पासो लिहाज करता है, मगर उस मालिक के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता जिसकी ज़मीन पर वो जिंदा है, जिसकी ज़मीन पर वो रहता है, जिसके आसमान के नीचे वो सांस लेता है, जिसका पानी वो पीता है, जिसकी अता करदा रोज़ी वो खाता है। इन तमाम सवालों का जवाब इंशाअल्लाह हम अल्लाह की ही उतारी हुई किताब कुरान मजीद की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह के तारुफ और इंट्रोडक्शन में इससे बेहतर कोई भी किताब नहीं हो सकती है, इसलिए कि ये किताब खुद उसी की है और वो अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। आज के इस हल्के में हम अल्लाह की ज़ात को कुरान की छोटी सी सूरत सूरह इखलास की रोशनी में समझेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इस छोटी सी सूरत में अपना तारुफ बहुत ही खूबसूरत और जामे अंदाज में किया है। ये सूरत सिर्फ एक सतर की है, इसमें सिर्फ 4 आयतें हैं, लेकिन अल्लाह की मारिफत के एतबार से ये एक अजीम सूरत है और इसमें वो अपनी वो नुमाया खुसूसियात बयान की हैं जो कायनात में किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि सूरह इखलास को सुलुस कुरान कहा गया है, यानी कुरान का 1/3 हिस्सा। जिसने इस सूरत को समझ लिया उसने कुरान के 1/3 हिस्से को समझ लिया। अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक ही है, अल्लाह ताला बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना कोई उसका हमसर है। ये 4 पॉइंट्स जो अल्लाह ने बयान किए हैं, यही पॉइंट्स खालिक को मखलूक से, क्रिएटर को क्रिएशन से अलग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि एक ही अल्लाह है, इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक एक ही है। दूसरा पॉइंट ये कि वो बेनियाज है, यानी उसे किसी की ज़रूरत नहीं और हर कोई उसका मोहताज है। तीसरा पॉइंट ये कि वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब कुछ भी ना था तब भी वो था और जब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला वही है। चौथा पॉइंट ये कि उसका कोई हमसर नहीं, कायनात की कोई चीज़ उसकी बराबरी नहीं कर सकती, ना उसकी ज़ात की तरह कोई ज़ात हो सकती है और ना उसकी सिफ़ात की तरह किसी की सिफ़ात हो सकती हैं। यही वो 4 पॉइंट्स हैं जो दुनिया में पूजे जाने वाले किसी माबूद में नहीं है। ये खूबियाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अंदर हैं, इसलिए उसके अलावा कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं है। इन पॉइंट्स को इंशाअल्लाह आइंदा हलकों में हम मज़ीद तफसील से समझेंगे। इसके अलावा अल्लाह की दीगर खूबियों और उसकी लामहदूद क़ुव्वतों को भी समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगला हल्का ज़रूर देखें, क्योंकि अल्लाह के बारे में बहुत से सवालात का जवाब आपको मालूम होने वाला है और बहुत से शुकूक व शुबहात आपके जहन से दूर होने वाले हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, उसकी नाफरमानियों से बचें और उसकी इबादत व इताअत पर गामज़न रहें। आमीन।